خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چمکتی ہوئی رات اور روشن دن میں مجھ پہ درود بھیجو۔ سبحان اللہ۔ چمکتی ہوئی رات اور روشن دن میں مجھ پر درود بھیجو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور میں تمہارے لیے دعا مانگتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چمکتی رات سے مراد شب جمعہ ہے اور روشن دن سے مراد جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں سے کیا دریا جاری، آنکھوں سے کیا دریا جاری، اور لب پہ دعا پیاری پیاری، رو رو کے گزاری شب ساری، اے حامی امت کیا کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ہمارے پیارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے مأوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہگاروں کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں، استغفار بھی فرماتے ہیں۔ دعائے مصطفیٰ کی تو ماشاءاللہ شان ہی نرالی ہے، بس ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے۔ سب بگڑیاں بن جاتی ہیں جب میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا، مقبول ہیں ابرو کے اشارے سے دعائیں، مقبول ہیں ابرو کے اشارے سے دعائیں، کب تیر کماندار نبوت کا خطا ہو۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے ابرو یعنی بموں کا بس اشارہ ہو جائے تو دعائیں پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ وہ مقدس تیر ہے جو کبھی خطا کھاتا ہی نہیں ہے۔ حضور کی دعا ہے نا، فوراً لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیں، جب رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیں گے تو کیوں کر بگڑیاں نہ بنیں گی، کیوں کر بگڑیاں نہ بنیں گی، کیوں کر ہماری پریشانیاں ختم نہ ہوں گی، کیوں کر ہمارے دکھ ختم نہ ہوں گے۔ جب دعا کرنے والے جناب رحمت للعالمین ہوں گے تو ہمارے سارے دکھ کافور ہو جائیں گے، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہماری بگڑیاں بن جائیں گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ درود پاک کی عادت بنائیں، خصوصاً شب جمعہ اور جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ سبحان اللہ۔ نیت کیجئے کہ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یمامہ کے رہنے والے تھے۔ درجہ صحابیت پانے سے پہلے یعنی
اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے سخت ترین دشمن آپ گردانے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی کوشش بھی انہوں نے کی، حملہ بھی کیا، شہید کرنے کی کوشش بھی کی انہوں نے، پھر ان پر کرم ہوا، سبحان اللہ، دولت اسلام سے مشرف ہوئے اور وہ مقام، وہ مرتبہ پایا کہ جو کروڑوں اغیاث اقطاب کا بھی نہیں ہے، درجہ صحابیت پہ فائز ہوئے۔ آپ نے اسلام قبول کیسے کیا؟ اس کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ سمامہ بن اسال کو قیدی بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایسا کریں کہ اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیں۔ جیسے ہی حضور کا حکم تھا، صحابہ کرام نے فوراً لیا سمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ، ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ہائے ہائے، اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ انہیں مسجد نبوی کے ستون میں باندھا کیوں؟ قید بھی تو کیا جا سکتا تھا، کہیں قید خانے میں رکھ دیا جاتا، بند کر دیا جاتا، کوئی نہ دیکھتا۔ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھنے میں حکمت کیا تھی؟ فرمایا کہ اس لیے تاکہ یہ ستون کے ساتھ بندے ہوں اور جب جب میرے آقا تشریف لائیں یہ حضور کا چہرہ دیکھ لیں، یہ حضور کا اٹھنا دیکھیں، حضور کا بیٹھنا دیکھیں، حضور کا چلنا دیکھیں، حضور کا پھرنا دیکھیں، حضور کی گفتگو سنیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے جام پیتے رہیں اور ان کا دل روشن ہو جائے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ سمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا ہے، حضور تشریف لائے، نبی پاک تشریف لائے اور فرمایا سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ اپنے بارے میں تیرا گمان کیا ہے؟ کیا ہے چاہت؟ کیا گمان تیرا کیا ہے؟ سمامہ بولا اور کہا کہ میرا خیال تو اچھا ہی ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو ایک خونی کو قتل کریں گے آپ، مطلب یہ کہ میرا بدلہ ضرور لیا جائے گا، اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو میرے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، اگر آپ چھوڑ دیں شکر گزار ہوں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ چھوڑ دو۔ تیسری بات کہا کہ اگر آپ مال چاہتے ہیں آپ مجھے چھوڑ دیں، جتنا مال چاہتے ہیں آپ کو مال دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تینوں باتیں سنی، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں، کوئی جواب نہیں دیا، میرے حضور وہاں سے تشریف لے گئے۔ اگلا دن آیا، دوسرے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضور نے پھر وہی سوال کیا، ہاں سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ تیرا اپنے بارے میں گمان کیا ہے؟ کہا میرا تو اپنے بارے میں خیال اچھا ہے، اگر قتل کریں گے تو خونی کو قتل کریں گے، رہا کر دیں آزاد کر دیں تو شکر گزار ہوں گا، مال چاہتے ہیں تو مال دیا جائے گا۔ حضور نے دوسرے دن بھی سنا اور تشریف لے گئے۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ستون کے ساتھ بندے ہیں، ہاں سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ پھر وہی عرض کرتے ہیں، وہی تینوں باتیں ہیں۔ کہا کہ اگر مجھے قتل کیا تو خونی کا قتل ہے، میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ مجھے آزاد کر دیتے ہیں تو میں شکر گزار ہوں گا، اور اگر آپ مال کا مطالبہ رکھتے ہیں چاہتے ہیں تو آپ بتائیں، آپ کو مال دیا جائے گا جتنا آپ فرمائیں۔ اب 3 دن ہو چکے، 3 دن بعد نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کا جام پی لیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن سوال کیا نا، یہی 3 باتیں کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کی رسیاں کھولو، سمامہ کو آزاد کر دو، آزاد کر دو۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، 3 دن تک ادائیں دیکھی ہیں حضور کی،
3 दिन तक हुजूर का जलवाए जाना देखा है, वो चेहरा देखा है कि जिस चेहरे की कसमें अल्लाह कुरान में याद फरमा रहा है। उन जुल्फों की ज़ियारत की है कि जिन जुल्फों का जिक्र रब कुरान में फरमाता है। उस सीने को देखा है जिस सीने का जिक्र रब कुरान में फरमाता है। उन मुबारक हाथों को देखा है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये जलवे देख चुके हैं, दीदार कर चुके हैं। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुमामा की रस्सियां खोल दो। खोल दी गई सुमामा की रस्सियां। आप उठे, मस्जिद नबी से बाहर गए, एक बाग में आप वहां कुआं था, पानी निकाला, गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद अब तो आजाद थे। थोड़ी देर पहले कह रहे थे अगर कत्ल किया तो खूनी का कत्ल होगा, आजाद कर दो, शुक्रगुजार होऊंगा। और अगर माल का मुतालबा रखते हो, माल चाहते हो तो आपको माल दिया जाएगा। अब क्या है, आजाद हो चुके हैं, हुजूर ने आजाद कर दिया। लेकिन अब आजाद नहीं हो रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ ही देर बाद मस्जिद नबी शरीफ में वापस आते हैं। कहते हैं मुझे कलमा पढ़ाएं। है गिर के कदमों पर वो कुर्बान हो गया, पढ़ लिया कलमा मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें मदनी चैनल के नाज़रीन, ये कुछ देर पहले जो इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था, सख्त तरीन दुश्मन, अब वही सुमामा है। अब वही सुमामा सिर्फ सुमामा नहीं रहे, बल्कि हजरत सुमामा रदी अल्लाह ताला अन्हो हो गए। सुभान अल्लाह। अब दर्जा सहाबियत पर फायज हो गए। दुनिया भर के औलिया से ऊंचा मकाम, रुतबा आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का हो गया। किया क्या, हुजूर की बारगाह में आए, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। और फिर अपने जज्बात का इजहार किन लफ्जों में करते हैं, कहते हैं या मोहम्मदो वल्लाही मा काना अलल अर्दे वजहुन, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम मुझे आपके चेहरे से ज्यादा किसी के चेहरे से नफरत नहीं थी, माज़अल्लाह। लेकिन आज सबसे महबूब चेहरा अगर किसी का है तो या रसूल अल्लाह आपका चेहरा महबूब है। आगे कहते हैं वल्लाही मा काना मिन दीनिन अबगदु इलैया मिन दीनिका फअस्बहा दीनुका अहब्बु दीनी इलैया, कहा खुदा की कसम या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा आपके दीन से नफरत थी, अब यही दीन या रसूल अल्लाह सब दीनों से ज्यादा मुझे महबूब हो गया है। वल्लाही मा काना मिन बलदिन अबगदु इलैया मिन बलदिका फअस्बहा बलदुका अहब्बुल बिलादी इलैया, कहा खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शहर से ज्यादा किसी शहर से नफरत नहीं थी, अब यही शहर है कि जो सारे शहरों से बढ़कर मुझे शहर महबूब हो गया है। सुभान अल्लाह। उनके जलवों में है वो दिलचस्पियां, उनके जलवों में है वो दिलचस्पियां, जो वहां पहुंचा वहीं का हो गया। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज देखे कैसा निराला है, कैसी निराली अदाएं हैं, कैसा दिल नशी अंदाज है कि हजरत सुमामा बिन उसाल सिर्फ आपकी अदाएं 3 दिन देखते हैं, सिर्फ 3 दिन अदाएं देखते हैं। अखलाके करीमा को महज दूर से सतूनों के साथ बंधे हुए देखा है। इतना ही नहीं हुआ कि सिर्फ देखा और कुछ असर ना हुआ, असर ये हुआ कि कलमा भी पढ़ा और मुसलमान भी हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कशिश थी सरवरे आलम के हुस्ने पाक में। आप अंदाजा लगाए ना, आप और फरमाएं। आप हजरत सुमामा बिन उसाल रदी अल्लाह ताला अन्हो की मुबारक आंखों पर कुर्बान जाएं, जिन आंखों से उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखे हैं, हुजूर की अदाएं देखी हैं। सुभान अल्लाह। क्या कशिश थी सरवरे आलम के हुस्ने पाक में, सैकड़ों कुफार को दम में मुसलमान कर दिया, हो गई काफूर जुल्मत, दिल मुनव्वर हो गया, जिस तरफ भी उसने अपना रुए ताबा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों,
یہاں ایک بڑی خوبصورت اور ایمان افروز بات ہے کہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، کذاب تھا، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں ہی معاذ اللہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ کذاب بھی یمامہ کا رہنے والا تھا، اور حضرت ثمامہ مسلمان ہونے سے پہلے مسلمہ کذاب کی طرف مائل تھے، اسے نبی مانتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کے قاصد بن کر بھی مدینہ پاک میں حضرت ثمامہ آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں کمال دیکھیے، حضرت ثمامہ نے جب تک دیکھا نہیں تھا تب تک مسلمہ کذاب کو نبی مان بیٹھے تھے، اور جب پیارے آقا کی پیاری اداؤں کو دیکھا یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمہ جھوٹا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صورت پاک، آپ کی سیرت پاک سب سے نرالی ہے، آپ کی ہر ہر ادا یا رسول اللہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبلغ اعظم ہے، مبلغ اعظم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نبی بن کر تشریف لے کر گئے جہاں صدیوں سے کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ اہل عرب کے پاس میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آتے ہیں جہاں صدیاں گزر چکی ہیں، نبی نہیں آئے یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ کمال یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پستی کے گڑھے میں گری ہوئی قوم کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا ہے، صرف اٹھایا ہی نہیں ہے بلکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوارا ہے، صرف سوارا ہی نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوار کے وقت کا امام بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ ہم نے بارہا سنی ہوگی، لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ آیت مبارکہ کا آخری حصہ ہے۔ کیا؟ اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے خصوصاً اہل عرب عقائد، اعمال، اخلاق، کردار ہر طرح سے کھلی گمراہی میں مبتلا تھا، ہر طرح سے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ قوم جو ہر طرح کی پستیوں کا شکار تھی، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، شرک عام تھا، توحید کے سب سے بڑے مرکز شرک کی گندگی سے کعبۃ اللہ کو آلودہ کیا گیا تھا۔ آپ اندازہ تو لگائیں، وہ مرکز کعبۃ اللہ، بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا، یہ کیسے گم تھے، کیسے گمراہ تھے۔ اس مرکز توحید میں شرک کی گندگیاں تھیں۔ زندہ انسانوں کو کاٹ کر پتھروں کے آگے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ جانور بھی دیکھیں اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، یہ کتنے سخت دل تھے کہ جو اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے۔ آپ اندازہ تو لگائیں یہ کیسی کھلی گمراہیوں میں مبتلا ہے
کہ ایک جانور اپنے بچے کی کیسے حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ سخت دل، یہ پتھر دل ہو چکے، یہ ایسے گمراہ ہو چکے کہ ان کی کیفیت یہ ہے اپنی ہی بیٹیوں کو، اپنے ہی خون کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ دیتے۔ والعیاذ باللہ، ہائے ہائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوتی۔ والد فوت ہوتا تو اپنا ہی بیٹا اپنی ماں کو وراثت کے مال کے طور پر سمجھتا، ماں کو بطور غلام بیچا جاتا۔ معاذ اللہ۔ بدکاری عام، شراب، جوا، چوری چکاری، لوٹ مار کی کثرت، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں چھڑ جاتی۔ لڑائی صرف چند دن کے لیے نہیں، سال تک جنگ چھڑ جاتی۔ ایک ذرا سی بات پر سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد کا قتل عام ہوتا، چھوٹی سی بات پر، ذرا سی بات پر۔ آپ اندازہ لگاتے رہیں، آپ غور کرتے چلے جائیں، یہ کتنی کھلی گمراہی میں تھے۔ ان کے پاس ہمارے آقا و مولا تشریف لائے ہیں، ان کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی اصلاح کے لیے، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے، انہیں اللہ کی معرفت دلانے کے لیے، انہیں توحید کا پرچم بلند کروانے کے لیے، انہیں راہ جہنم سے ہٹا کر راہ جنت پہ چلانے کے لیے، انہیں کفر و شرک کی وادیوں سے نکال کر جنت کے راستے پر چلانے کے لیے، انہیں اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لانے والے کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کھلی گمراہی میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ بعض معاشروں میں ایک بڑی عجیب سی رسم تھی، اگر بادشاہ کسی قوم کا مر جاتا اسے غار میں رکھتے، کھانا رکھتے، اور بہت سے غلام اس غار میں بند کر دیتے، غار کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ اب تصور کریں ان غلاموں کو موت کیسے آتی ہوگی، موت کیسے آتی ہوگی، کتنا سسک سسک کے مرتے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے یہ جان دیتے ہوں گی، کیا گزرتی ہوگی۔ مگر افسوس، دنیا ظلم و ستم کے اندھیروں میں گر چکی تھی، احساسات مر چکے تھے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے، آپ نے ایسی قوم کو اپنے پر نور ادائیں دکھا کر پیارے اخلاق کا گرویدہ کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطن کو سنوارا، ان کے دل کو روشن کر دیا، انہیں کتاب بھی سکھائی، انہیں حکمت بھی سکھائی۔ پستیوں میں گری ہوئی قوم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے امام اور پیشوا بھی بنا دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس شعر کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی گہری بات کی ہے یہاں پر، عام بات نہیں کی اعلیٰ حضرت نے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک آئینہ ہے، اس پر گرد لگ جائے، گرد لگ جائے، عکس نظر نہیں آئے گا، عکس نظر نہیں آئے گا۔ سال گزر جائے، مزید گرد پڑ جائے، مزید گرد پڑ گی نا، 2 سال اور گزر جائیں، 4 سال گزر جائیں، یوں ہی گرد پڑتی رہے، گرد جم جائے، وہ آئینہ میلا کچیلا ہو جائے گا۔ لیکن اب بھی وہ آئینہ ایسا ہے، اگر اسے صاف کیا جائے، گیلا کپڑا لگا دیا جائے، پھیر دیا جائے، صفائی کی جائے، وہ پہلے کی طرح روشن ہو جائے گا، چمک جائے گا، عکس دکھے گا۔ بالمقابل دوسرا ایک اور آئینہ ہے جس کے پیچھے کا رنگ اتر جائے اور زنگ چڑھ جائے، اب اسے جتنا چاہے مرضی ہے صاف کر لیں، پہلے جیسی چمک اس میں نہیں آئے گی، عکس اس میں نہیں دکھے گا، کیونکہ پیچھے کا رنگ اتر گیا، زنگ لگ گیا، چمک نہیں آئے گی اس میں۔ ہائے ہائے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہ جن کی طرف بھیجے گئے وہ پہلے سے چمک والے تھے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ بنی اسرائیل اللہ کے نبیوں کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی
اسرائیل کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، یہ لوگ نبیوں کی اولاد میں سے تھے، اللہ پاک پر ایمان رکھتے، قیامت کو بھی مانتے، اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے، نبوت پر بھی ایمان رکھتے، بس کیا تھا، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل میں گرد پڑ چکی تھی، انبیاء نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، انتہائی مہارت کے ساتھ ان کے دلوں کی گرد کو ہٹایا، ان کے چمکدار مگر گرد آلود دل کو پھر سے چمکا دیا۔ یقیناً انہوں نے بڑا کمال دکھایا ہے، مگر آمنہ کے لال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اللہ اکبر، جن کے پاس 4000 سال سے کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اہل عرب کے نبی ہوئے ہیں، ان کے بعد نبی پاک علیہ السلام آئے ہیں۔ اہل عرب کے پاس اسماعیل علیہ السلام اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ 4000 سال کا فاصلہ ہے، اس دوران اہل عرب کے پاس کوئی نبی نہیں آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس قوم کی حالت اب تر ہو چکی ہے، یہ آخرت کو نہیں مانتے، یہ جانتے ہی نہیں ہے نبوت کیا ہے، ان کے دل گرد آلود ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں، اندھے شیشے کی طرح ہو چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار بے مثال ان لوگوں کے سامنے رکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادائیں ان کے سامنے تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان لوگوں کے سامنے تھا۔ یہ وہ جو اندھے شیشے کی مثل تھے، ان لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکایا ہی نہیں بلکہ وقت کا امام بنا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ سبحان اللہ، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان اندھے شیشوں یعنی بالکل مردہ ہوئے پڑے دلوں کو سیدھے راستے پر لانا یہ آسان کام نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ان کی حالت یہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، نہیں سنتے تھے بات میرے آقا کی۔ میرے آقا کے قرآن کی آواز سنتے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ حج کا موسم آتا، لوگ دور دراز سے حج کرنے کے لیے آتے، یہ راستوں میں بیٹھتے، لوگوں کو گمراہ کرتے کہ وہاں پر معاذ اللہ جادوگر تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ جو وہاں پر جاتا ہے ان کی بات سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ وہ تو باپ کو بیٹے سے جدا کرتے ہیں، شوہر کو بیوی سے جدا کرتے ہیں، بیٹی کو ماں سے جدا کر دیتے ہیں، ایسے ہیں لوگوں کو مس گائیڈ کرتے۔ طفیل بن عمر دوسی عرب کے بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، بڑے عقل مند تھے۔ ایک مرتبہ مکہ پاک میں آئے تو کفار نے انہیں خبردار کیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا نہیں، تم نے ملنا نہیں، ان کی بات نہ سننا، ان کا کلام جادو ہے، جو سن لیتا ہے اور سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر جناب طفیل دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کانوں میں روئی رکھ لی، روئی اپنے کانوں میں رکھ لی کہ کہیں قرآن کی آواز ان کے کانوں میں ٹکرائے نہیں، ان کے کانوں میں آئے نہیں۔ مگر الحمدللہ ان کی قسمت کا ستارہ بھی چمک رہا تھا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، یہ حرم کعبہ میں پہنچے، دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرات فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کریم جیسا پیارا پیارا کلام ہو، آپ تصور ہی نہ کریں نا کہ قرآن ہی کیسا پیارا ہے۔ ایک قرآن سنے تو دل میں اتر جاتا ہے، لیکن قرآن ہو اور پڑھنے والے صاحب قرآن ہو، محبوب رب العالمین ہو، شان کتنی نرالی ہوگی، اور سننے والے اللہ اکبر طفیل بن عمر دوسی ہو۔ سبحان اللہ، قرآن تو ویسے ہی دلوں کو روشن کرتا ہے، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پڑھا جائے اس کی تاثیر کیسی۔ جناب طفیل کے کانوں میں جب قرآن پاک کی آواز آئی تو اچانک سکتے میں آگے حیرانی میں ٹھہر گئے، ایک ایک لفظ
تاثیر کا تیر بن کے دل میں اترتا چلا گیا. آپ سنتے چلے گئے, ٹھہر گئے, سنتے گئے. تھوڑی دیر قبل وہ جو کانوں میں روئی رکھ رہے تھے, کان تک میں آواز قرآن کی نہ آئے, آج کیا ہے کہ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں, سنتے ہی چلے گئے, سنتے ہی چلے گئے. اب قرآن کو سمجھنے والے اہل عرب تھے, الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. ایک ایک لفظ تاثیر کا تیر بن کر دل میں اترتا جا رہا ہے. جب کھڑے سنتے رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے, گھر مبارک کی طرف چلے تو جناب طفیل بے تاب ہو گئے, رہا نہ گیا, پیچھے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنا غلام بنا لیجئے. اے ماہ عرب مہر عجم میں تیرے صدقے, اے ماہ عرب مہر عجب میں تیرے صدقے, ظلمت نے میرے دن کو شب تار بنایا, للہ کرم میرے بھی ویرانہ دل پر, صحرا کو تیرے حسن نے گلزار بنایا. سبحان اللہ. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے جو آپ پر شدت والی آیت ہے, جو شدت والی آیت آپ کو ملی ہے قرآن کی, وہ کون سی آیت ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ حج کا موسم تھا, عرب کے مشرکین مکے میں جمع ہیں, میں مینا میں موجود تھا. اس وقت جبریل امین آئے اور آ کر یہ آیت مبارکہ لے کر آتے ہیں. ترجمہ کنز العرفان, کہا اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرمائیں. میرے آقا فرماتے ہیں بس اللہ کا حکم تھا. میں کھڑا ہو گیا, لوگوں کو پکارنے لگا, اے لوگوں میری طرف دیکھو, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں, لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے. کہا اگر تم یہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. پھر کیفیت کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا. وہاں موجود بچے کیا, جوان کیا, عورتیں کیا, سب مجھ پر چھپٹ پڑے. کسی نے مجھ پر مٹی ڈالی, کسی نے پتھر مارا. اسی دوران کسی نے مجھے کہا ہے محمد اگر آپ نبی ہیں تو ان کے خلاف ایسی ہلاکت کی دعا فرمائیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار, ایک طرف پتھر برسائے جا رہے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کسے جا رہے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ستم کیا جا رہا ہے, لیکن ادائے مصطفیٰ کیا ہے, کریمانہ انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ جانتی نہیں ہے, یہ جانتی نہیں. ستم ہو رہا ہے, پتھر برس رہے ہیں, تانے کسے جا رہے ہیں, ادا کیا ہے, ادا کیا ہے؟ میرے آقا کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے, سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. یہ ہے ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ فرماتے ہیں کافروں نے ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو گھیر لیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا اور کہتے جاتے ہیں کہ تم ہی وہ شخص ہو جو صرف ایک خدا کا حکم دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت کم عمری میں تھے, آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مردانہ وار آگے بڑھے, کفار کو مارتے پیٹتے گراتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظالموں کے نرغے سے نکالا. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر جو آیت کریمہ تھی وہ کیا تھی؟ ترجمہ کنز العرفان, کیا تم ایک مرد کو اس بنا پر, اس وجہ پر قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ایک مرتبہ مکے کے کافر کعبہ معظمہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس میرے آقا نماز ادا کر رہے. عقبہ بن ابی معیط یہ کافر تھا. نبی پاک علیہ السلام کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر اس سختی سے گلا گھونٹنا شروع کیا. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, دوڑتے ہوئے آئے اور اسے یعنی عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے ہٹایا اور نبی پاک علیہ السلام کے گلے کا جو پھندا اس نے بنایا اسے کھولا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ 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 اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اندازہ کیجئے جو لوگ بات سننے کے بجائے الٹا ستم ڈھا رہے تھے, اور ستم بھی عام نہیں, ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے, ایسوں کو سمجھانا, ایسوں کو سیدھے راستے پر لانا کتنا مشکل تھا. مگر قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی پر, نرالی شان پر. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, کام جو ان سے ہوا پورا ہوا, کام جو ان سے ہوا پورا ہوا, ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے. سبحان اللہ. قوم کی حالت اگرچہ بے حال تھی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو معجزہ دکھا کر, کسی کو قرآن سکھا کر, کسی کو اپنی پیاری اداؤں کا گرویدہ بنا کر, کسی کو حسن اخلاق کا جلوہ دکھا کر اپنا بنایا اور ہدایتوں کی معراج تک پہنچایا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ السلام نے مشکلات اٹھا کر بھی نیکی کی دعوت کو عام کیا. ہائے ہائے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری اداؤں پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی دعوت کو عام کریں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی تشریف لائے, ان انبیاء کا ایک ہی مقصد تھا, نیکی کی دعوت دینا. حدیث پاک میں آتا ہے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بہترین کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا, صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا, اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف بیان فرمائی جو نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں. اے کاش پیارے پیارے عاشقان رسول ہم بھی نیت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری اداؤں کو انشاءاللہ ہم بھی لے کر چلیں گے. ترغیب کے لیے ایک اور بات عرض کرتا ہوں, الحمدللہ آج ان فتنوں برے دور میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی دنیا بھر میں بحمدللہ نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی, دعوت اسلامی, دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. میرے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی نگاہ فیض نے لاکھوں کی دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے. ایسے ہیں میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, آپ کی محنتیں, آپ کی کوششیں, آپ کی جد و جہد, آپ کی مسلسل محنت جو رنگ لے کر آئی, بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا, صرف نمازی نہیں مسجد کا امام بنا دیا, بد نگاہی کرنے والے حیا کے پہرے دار بن گئے, ماں باپ کو ستانے والے ماں باپ کا ادب کرنے والے بن گئے, چور آئے, ڈاکو آئے, الحمدللہ میرے امیر علیہ سنت کے ہاتھ پہ تائب ہو گئے, چوریاں چھوڑ دی, ڈکیتیاں چھوڑ دی, معاشرے کے برے افراد تھے بحمدللہ اچھے افراد بن گئے, حسد کی آگ میں جلنے والے شکر گزار بن گئے, خیر خواہ بن گئے, فلموں کے شوقین, گانوں کے شوقین. الحمدللہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے متوالے بن گئے, دنیا کے گندے گناہوں بھرے عشق کے متوالے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے دیوانے ہیں, مال و دولت کے پیچھے بھاگنے والے رضا الہی کے طلبگار ہو گئے. شرابی آئے توبہ کر کے پاکیزہ انسان بن گئے, غافل آئے عبادت گزار بن گئے, بھٹکے ہوں کو سیدھا راستہ مل گیا. ہاں ہاں یہی وہ در ہے جہاں سے بہت سو کو سیدھا راستہ ملا ہے. میرے عطار کی نگاہ فیض نے لاکھوں کو سوارا ہے, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.
سبحان اللہ، ہزاروں کافروں کو اسلام کی نعمت نصیب ہوئی، یوں ایک ایک دو دو آتے گئے نیکی کی دعوت کے اس سفر میں، امیر اہل سنت کے ساتھ ہوتے چلے گئے، کارواں بنتا چلا گیا، چلتا چلا گیا، الحمدللہ نیکی کی دعوت کا دینی پیغام آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے۔ اے امیر اہل سنت، تیری شوکت زندہ باد، تجھ سے دنیا بھر میں ہے دین کی اشاعت زندہ باد، تیری مجلس میں گئے جو بن گئے صالح سعید، نوجوان پر ہو تیرا فیضان صحبت زندہ باد، گوشہ گوشہ دنیا کا ہونے لگا ہے فیض یاب، عام ہر سو ہو گیا فیضان سنت زندہ باد۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم امیر اہل سنت کی اس پیاری تحریک کو آخری سانس تک بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، دعا بھی کریں۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایمان کی فکر جسے ہوگی وہ دینی ماحول سے جڑا رہے گا۔ عافیت کا سوال کریں نا، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، مالک ہمیں نہیں پتا ہمارے بارے میں رب کی خفیہ تدبیر کیا ہے، لیکن اللہ سے عافیت کا سوال تو کر سکتے ہیں نا، مالک کرم کر دے، ہمیں ماحول سے جوڑے رکھنا، ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جوڑ کے رکھنا، میرے مالک کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ہم دعوت اسلامی سے پیچھے نہ ہٹے۔ اے اللہ کبھی ایسا دن نہ آئے، ایسا لمحہ، ایسا منٹ، ایسا سیکنڈ بھی نہ آئے دعوت اسلامی سے پیچھے ہو، ہمارا ہر لمحہ ہر قدم دعوت اسلامی کے لیے بڑھتا ہی چلا جائے۔ امیر اہل سنت کے دم قدم سے بہارے ہیں، اللہ امیر اہل سنت کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ امیر اہل سنت کی دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اللہ امیر اہل سنت کی دعوت اسلامی کو حاسدوں کے حسد سے بچائے اور شریروں کے شر سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ